گویا یہ سارا، اور اس کی وجہ ہے حکومت جس کی بھی ہو بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے، پالیسی ان کی چلتی ہے، اور آئی ایم ایف عملی طور پر امریکہ کا زیر اثر ادارہ ہے، اور اس آئی ایم ایف کے نتیجے میں وہ صرف ہمیں معاشی طور پر غلام نہیں بناتے، وہ ہمیں سماجی طور پر، تہذیبی طور پر، اخلاقی طور پر، چونکہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جن کا تعلق معیشت سے ہوتا ہے، ان میں بھی آدھی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، آدھی ٹیبل کے نیچے ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان مذاکرات میں جس کا تعلق معیشت سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تعلیمی پالیسی ہماری بدلنا چاہتے ہیں، وہ ہماری اخلاقیات کا نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جہاں جہاں آئی ایم ایف جاتا ہے اپنا پورا سماجی، معاشی، تہذیبی ایجنڈا لے کر جاتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف بڑی طاقتوں کا زیر اثر ادارہ ہوتا ہے جو غلامی کی دستاویز کے صورت میں بجٹ بنا کر ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے سود کے خاتمے کے لیے اپریل 2022 میں یہی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم 5 سال میں اس سود کو ختم کر دیں گے۔ 2 سال گزر گئے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، جون چل رہا ہے۔ بتائیں اسحاق ڈار صاحب، بتائیں شہباز شریف صاحب، اور اب بتائیں اورنگزیب صاحب، کوئی ایک قدم انہوں نے اس سلسلے میں اٹھایا ہو؟ تو جھوٹ نہ، مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا قوم سے، تاکہ اگر ایک پریشر آ رہا ہے تو آپ اس پریشر سے ہٹنے کے لیے ایک بات کریں۔ جب تک یہ سود کی لعنت موجود رہے گی ہماری معیشت کیسے پنپ سکتی؟ ہم نے اللہ سے وعدے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا۔ قائد اعظم کتنے کلیئر تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام، اس کے ذریعے سے دنیا کو کچھ نہیں مل سکتا۔ پاکستان اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے بجائے اسلامی معیشت پر اپنی پوری جو ہے بنیاد رکھے گا۔ اسٹیٹ بینک کی افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن 76-77 سال گزرنے کے باوجود ہمت بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہمت کیا کرتے ہیں، کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جن بنیادوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ان کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی اسٹیپ لے سکیں۔ اب آپ آ جائیے کہ اس وقت ہم سود کی مد میں کیا کر رہے ہیں۔ جتنا ہمارا ٹیکس نیٹ ہوتا ہے، جتنے ریونیو جمع ہوتا ہے، اس کا 87% ہم سود میں ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سود کی لعنت۔ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدے کیا کریں۔ بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں بہت واضح طور پر یہ بات ہے کہ دنیا میں آپ پورے لاطینی امریکہ میں چلے جائیں، بے شمار ممالک ایسے ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف سے بارگین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفالٹ کرنا ہے کر دو، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، اور پھر ریشیڈول کیا جاتا ہے ان قرضوں کو۔ لیکن ہمارے قرضے ریشیڈول نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی جرت ہی نہیں رکھتا کہ ان سے ٹھیک سے بات کر سکے۔ کیا پاکستان اپنا یہ مقدمہ پوری دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا کہ انوائرمنٹ کی چینجز اور کلائمیٹ چینج جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ ماحولیات پہ جو اثر انداز ہو رہی ہیں، جو ایمیشن ان کے گیسز کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا، پورے گلوب کا ٹیمپریچر خراب ہو رہا ہے، انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں پاکستان میں گلیشیئر پگھلے اور اس کے نتیجے میں سیلاب آئے، اربوں، سینکڑوں، ہزاروں ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا۔ ہمارا یہ کیس نہیں بنتا کہ ایک ایسا ملک جو پہلے ہی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اور جب اس پہ عالمی طاقتوں کی صنعتی پالیسیوں کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم یہ قرضہ نہیں دے سکتے۔ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، پوری دنیا میں اس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، ہر فورم پر یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں، لیکن جرت ہوگی تو کریں گے جن کے اپنے مفادات مغرب سے وابستہ ہوں اور مغربی طاقتوں سے۔ اور آئی ایم ایف، ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے، آئی ایم ایف جب مذاکرات کرتا ہے تو ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتا ہے، ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتا ہے، اپنے بندے پہلے ہی وہ امپلانٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رسمی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو کیس جینون بنتا ہے۔ بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم ریشیڈول کرا سکتے ہیں، اور پاکستان کو کوئی بھی بڑی طاقت ڈیفالٹ کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، صرف دھمکی دیتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عطا کی ہے، وہ جغرافیہ دیا ہے، وہ حیثیت دی ہے کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم سب کی ضرورت ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، اور جب ہم ڈیفالٹ ہونے لگتے ہیں تو ہمیں خیرات دی جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں، ہم خود سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ لیکن وہ حکومتیں، فارم 47 کی پیداوار حکومتیں کس سے بات کر سکتی ہیں؟ اور کس کے ساتھ جو کسی سہارے پر آنے والی حکومتیں ہوں، اور آج سے تو نہیں ہے داستان، تو داستان چلی آ رہی ہے، حکومتیں جو ہیں وہ اپنی بنیاد پہ تو نہیں بنتی ہیں،
تو جو سہاروں پہ چلنے والی حکومتیں ہوں وہ گفتگو کس سے کریں گی؟ اس لیے سود کا خاتمہ بھی ضروری ہے, قرضوں کا ریشیڈول کرنا بھی ضروری ہے. اب جو ہمارے انٹرنل اہداف ہیں, آپ یہ بتائیے نا کہ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عام آدمی کے اوپر تو بجلی کی قیمت بڑھا کر, گیس کی قیمت بڑھا کر ٹیکس لگا دیتے ہیں. کوئی 13 14 قسم کے سرکاری ٹیکس ہوتے ہیں جو ایک بل میں کبھی ایک دفعہ سے لگے ہوتے ہیں, اگلے بل میں دوسرا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے, تیسرے بل میں تیسرا ٹیکس لگا ہوتا ہے, ایک ٹیکس کے اندر 3 ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کتنا ٹیکس اس طرح سے ادا کر رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسوں کی صورت میں ہم ادائیگی کر رہے ہیں, غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی ادا کر رہا ہے. اور پھر سیلز ٹیکس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اضافہ کر دیں گے, اور جن چیزوں پہ نہیں لگا ہوا یعنی اینڈ یوزر کو مارے جاؤ, غریب کو اور مڈل کلاس کو تباہ کر دو, اور جاگیرداروں سے پیسے نہ لو. 326 ارب روپے اب خود انہوں نے فگرز دی ہیں, یہ تنخواہ دار طبقے نے جمع کرائے ہیں ٹیکس میں, ظاہر ہے ڈیڈکشن ہو گئی. اور 86 ارب روپے صنعتوں اور تاجروں سے جمع ہوئے ہیں. تو بھائی اگر یہ پیسے جمع نہیں ہو رہے صنعتوں اور تاجروں سے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو اگر آپ لائیں گے اور لانے کے باوجود بھی آپ ٹیکس کو جمع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایف بی آر کا پورا ادارہ ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ 326 ارب روپے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اور یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں, اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اور پیٹرول پہ جو لیوی آپ لگا دیتے ہیں یا اس پہ جو ٹیکس لگاتے ہیں, اس میں حکومت کا کیا کمال ہے؟ تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر پورا خود ایف بی آر پہ خرچے ہو رہے ہیں, کس لیے ہو رہے ہیں جب آپ ٹیکس جمع ہی نہیں کر سکتے؟ اور آپ نہ جاگیرداروں سے پیسے لے سکتے ہیں جو 4-5 ارب روپے دے رہے ہیں. میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بڑے جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ غریب کو مارے جاؤ, مڈل کلاس کو تباہ کر دو, لیکن جاگیرداروں, وڈیروں اور سرمایہ داروں کو کچھ مت کہو. یہ ہے آئی ایم ایف کا بجٹ. اور آئی ایم ایف کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اس پہ, وہ 2-4 دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو زمینوں پہ بھی ٹیکس لگنا چاہیے, فلاں بھی ہونا چاہیے, لیکن اصل میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے نچوڑیں, اور نئے نئے ٹیکس جو ہے وہ وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی زراعت میں اگر ہماری گروتھ ہوئی ہے تو اس میں حکومتی پالیسی کہاں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر کسی پالیسی کے زراعت وہ شعبہ ہے پاکستان میں جس میں اگر واقعتاً کچھ اقدامات کر لیے جائیں تو یہ تو ہماری معیشت کا بہت بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے. لیکن پالیسی کوئی نہیں ہے, بلکہ کسان دشمن پالیسی ہے, جاگیردار دوست اور کسان دشمن پالیسی, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب پھنستے ہیں. پھر آپ کو بیج نہیں ملتے پراپر, آپ کو جو ہے وہ دوائیں نہیں ملتی ہیں, آپ کو پیسٹی سائیڈ میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں, بے شمار پرابلمز کا شکار, اور پھر آپ نے دھوکہ دیا اور کسانوں کو حق نہیں دیا. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تنخواہ دار طبقہ ہے, سرکاری ملازمین نے کہا 15% میں اضافہ. بھائی جو مہنگائی آپ نے کی ہے اس میں 15% اضافے سے کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ رشوتیں لیں لو. بھائی رشوت کو کنٹرول کرو نا, سسٹم کام کر رہے ہیں. سندھ میں تو ماشاءاللہ ہم نے خود بہت بڑا ایکسپیرینس کیا ہے. سندھ سیکریٹریٹ تو اس وقت آپ چلے جائیں, بس آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, اور یہ تقریباً پورے پاکستان کا قصہ ہے. وہاں ذرا صاحب انہوں نے زیادہ مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اب اس سسٹم کو اسلام آباد میں بھی بٹھا دیا گیا ہے. تو لیکن کرپشن اور لوٹ مار, بھائی آپ کرپشن روکیں نا, اب سرکاری ملازمین کو کام کروائیں نا ان سے, لیکن ان کو تنخواہیں تو پوری دیں, تنخواہ صحیح دیں, 50% اضافہ کریں. لیکن یہ تنخواہ سرکاری ملازمین کی نہیں بڑھنی چاہیے. اس ملازم کا کیا قصور ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہا ہے؟ اس وقت پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فارمل لیبر کی زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ؟ اتنے سارے جو لیبر کی وزارتیں ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ کرپشن کے اڈے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور ملی بھگت کر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جاتا ہے. تو لوگوں کو اس کو انشور کرنا ہوگا کہ غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کی تنخواہیں منیمم ویج جو حکومت مقرر کرے اور جو زیادہ ہونا چاہیے اس کے مطابق ملنی چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس بجٹ میں تعلیم کے اوپر, چونکہ اب تعلیم کو انہوں نے صوبوں کو دے دیا ہے, اور اگر سارے صوبوں کے تعلیمی بجٹ ملائیں تو 1500-1600 ارب روپے ہیں, کم نہیں ہیں, لیکن more than 70 بلکہ 80% غیر ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں.
سیلریز میں ہوتے ہیں اور انفراسٹرکچر میں ہوتے ہیں. تعلیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تحقیق کے لیے, یونیورسٹیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ سے لے کر اسلام آباد تک یونیورسٹیوں میں اب اساتذہ کو پیسے دینے کے لیے بجٹ موجود نہیں ہے, برے حال میں ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وفاقی حکومت جو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی یونیورسٹیوں کے لیے, 65 ارب روپے انہوں نے پہلے رکھے تھے, اب کہتے ہیں ہم 45 ارب روپے اس میں سے کم کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ صوبوں کے تحت ہے. بھائی اس سے آپ کے رجحان کا پتہ چلتا ہے, آپ کی ترجیح کا پتہ چلتا ہے, آپ کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. تعلیم بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں کہ یار یہاں سے بھی 40 ارب روپے بچا لو. بھائی یونیورسٹیوں میں اگر کچھ گرانٹ چلی جائے گی تو فائدہ ہی ہوگا نا, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن یا تو خود جاہل ذہنیت رکھتے ہیں, یعنی یہ جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں, یہ ٹاپ بیوروکریٹ جو بیٹھ کر بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا, بڑے اسپیشلسٹ بن کر آ کر نازل کیے جاتے ہیں وزارت خزانہ پر بہت سارے وزیر. ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہوا ہے نا کہ امپورٹڈ, اکثر تو امپورٹڈ ہی وزیر خزانہ رہتے ہیں. جس دن ان کی وزارت کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس دن امریکہ چلے جاتے ہیں فلائٹ پکڑ کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری تقدیر سے کھیلتے ہیں. ان پڑھے لکھے لوگوں کی جو جہالت پر مبنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کو پراپر طریقے سے آگے نہیں بڑھانا چاہتے, ان کی پرائرٹیز میں نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو اپلفٹ نہیں کرتے, یہ صرف مینجمنٹ کرتے ہیں IMF کے کہنے کے مطابق. تو اس لیے تعلیم جو ہماری پرائرٹی ہے, جو صوبوں کے بجٹ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو وفاق ہے اس کو بھی تو کوئی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. تو کسی صورت میں بھی اس کو کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں کو اچھے طریقے سے, اچھے ماحول میں جو ہے کام کرنے کا موقع مل سکے. صنعتوں کے حوالے سے ٹیکس نیٹ میں اس پہ بالکل اس بنیاد پر ہم بات نہیں کرتے کہ تاجر ناراض ہو جائیں گے کہ صنعت کار ناراض. میں صنعت کاروں سے بھی کہتا ہوں کہ جب ایک کامن مین ٹیکس دیتا ہے, جب آپ کے ماتحت کام کرنے والا سیلریڈ آدمی ڈائریکٹ ٹیکس اس کا کٹتا ہے, تو صنعتوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ٹیکس کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہے اور حکومت اس نظام کو ٹھیک کیوں نہیں بناتی. پھر تاجر ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. یہ چند ملین لوگوں کے اوپر پورے پاکستان کے ٹیکس کا نظام چلا رہے ہیں آپ. تو آپ یہ ٹیکس نیٹ میں نہ لینے کی رسپانسبلٹی کس کی؟ لیکن آپ آئیں, بیٹھیں, تاجروں سے مشاورت کریں اور اس مشاورت کے نتیجے میں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. آپ اچانک سے ایک الغار کر دیتے ہیں, UN کرائے ہوتا ہے, احتجاج ہوتے ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, اور آپ پھر وہ ٹیکس واپس لے لیتے ہیں. ٹیکس تو سب کو ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کا میکینزم کیسے بنے گا وہ مشاورت کے ذریعے سے ہی ہوگا اور اس کام کو کیا جائے. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح رہے گا اور ہماری معیشت اسی طرح تباہ ہوتی رہے گی, اور آخر میں آ کے تقریر فرما کے وزیر خزانہ کہہ دیں گے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی, ہم نے فلاں کر دی. جو تقریر ان کی ہوتی ہے اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جتنا یہ کہتے ہیں کہ افراط زر کم ہو گیا, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے 75 بلین تقریباً 65 بلین روپیز ڈالرز ہیں کہ جو ہم نے ریمیٹنس سے یا ایکسپورٹ کر کے حاصل کیے, جبکہ 125 بلین ڈالر کا ہمارا جو ہے وہ ہے, ہمیں کام کرنا ہے, اس میں آگے لے کر جانا ہے چیزوں کو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اتنا بڑا گیپ ہے کہاں سے پورا ہوگا. ایک مثال میں آپ کو دوں, IT پالیسی کیا ہے حکومت کی؟ کسی کو پتا ہے حکومت کی کوئی IT پالیسی ہے؟ بھائی IT سیکٹر میں اتنی گنجائش موجود ہے اور اتنا بڑا ہمارے پاس الحمدللہ اسٹف اور پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم 2 سال میں 20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ ہماری ایکسپورٹ تقریباً 10 بلین ڈالر ہے, لیکن حکومت کی نالائقی کی وجہ سے صرف 3 بلین ڈالر ہمیں مل رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے لڑکے لڑکیاں یہاں کام کرتے ہیں, نوجوان, وہ ان کے پاس مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. جو پیمنٹ یہاں پہنچ جاتی ہے اس میں سے گورنمنٹ ٹیکس بھی وصول کر لیتی ہے, وہ بہت محدود ہے. اس سے زیادہ پیمنٹ وہ مل سکتی ہے ہمیں جو اگر پیمنٹ کے گیٹ ویز صحیح کر دے حکومت اور بات کرے, اور وہ ریمیٹنس ہمیں پاکستان میں مل جائے تو لوگ پھر دبئی میں اپنا سیٹ اپ نہیں بنائیں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ پیسے جو ڈالرز کی صورت میں وہ اپنے دبئی کے اکاؤنٹ میں منگوا لیتے ہیں یا کسی اور جگہ پر اکاؤنٹ میں UK میں منگوا لیتے ہیں, خود امریکہ میں منگوا لیتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آنے کا طریقہ کیا ہے, تو پھر وہ وہیں سے کچھ نہ کچھ اس کی یوٹیلائزیشن, پھر بعض لوگ تو اپنے آفیسز وہاں پر کھول لیتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو پوٹینشیل ہمارے پاس ابھی ہے, جو کام ہم کر سکتے ہیں, 6-7 بلین ڈالر ہم سال کے 1.5 بلین ڈالر کے لیے جو ہے وہ IMF کی منتیں کرتے ہیں. ہم کشکول لے کر کبھی چائنا, کبھی سعودی عرب, کبھی UAE گھومتے ہیں, ہمیں 2 بلین ڈالر دے دو, ہمیں 1 بلین ڈالر دے دو. جو آپ کی جیب میں موجود ہے وہ آپ اپنی نالائقی کی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ کون رسپانسبل ہے؟ یا IT منسٹر کیا کرتے ہیں,
یہ پورا جو بیوروکریسی کیا کرتی ہے, یہ ٹاپ مینجمنٹ ہماری کیا کرتی ہے, اور یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں. اور حکومت تو جو یہ کہتی تھی, یعنی شہباز شریف صاحب تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے تو اپنی سیاست خراب کر لی, اتنے ہم نے جو ہے وہ ملک مشکل حالات میں تھا اور ہم نے یہ اقدام کر دیا اور اب معیشت صحیح ہو جائے گی. تو بھائی اب تو معیشت صحیح ہو جانی چاہیے تھی نا. پی ڈی ایم 1 بھی آپ کی تھی, کیئر ٹیکر پی ڈی ایم 1.1A بھی آپ کی تھی, اور پی ڈی ایم 2 بھی آپ ہی کی ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی پوری طرح سے حکومت گرانے میں بھی شامل تھی, بنانے میں بھی شامل تھی, ریگنگ میں بھی شامل تھی, فارم 47 کی بینیفیشری ہے, صدر گورنر بھی حاصل کر لیے, آئینی عہدے بھی پکڑ لیے, اور پانچوں گھی میں سر کراڑی میں, اور کہتے ہیں ہم اپوزیشن ہے. یہ کیا قوم کے ساتھ فراڈ ہے بھائی, یہ کیا مذاق ہے. جواب دہ ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی حکومت کی ہر چیز کے. ایم کیو ایم کو تو میں گنتا ہی نہیں ہوں, ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے. ان کو تو 1 لاکھ ووٹ نہیں دیے پورے سندھ سے لوگوں نے, تو ان کو لا کر پتہ نہیں کتنی 20-25 سیٹیں دے دی ہیں. وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ٹوٹلی فارم 47 ڈریون ہے, تو ان کو تو چھوڑ دیں. لیکن یہ 2 پارٹیاں جو ہیں, ان کی حکومت ہے, 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, اور یہ قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہوں. بتائیں نچکاری پالیسی کیا ہے پیپلز پارٹی کی. اگر نون لیگ قومی اداروں کو فروغ کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے. یہ قوم کے ساتھ مذاق مت کرو کہ جب ہتک عزت بل لانا ہو تو آپ باہر چلے جائیں اور قائم مقام گورنر سے آپ بل منظور کروا دیں. سب جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے یہ کہانیاں. یہ نہیں چلے گا مذاق قوم کے ساتھ, اور یہ سب مسترد شدہ لوگ ہیں. لیکن بہرحال بیٹھے تو ہوئے ہیں, بات تو ہوگی, ان سے مطالبہ بھی ہوگا. تو بھائی آپ اپنی زراعت کی پالیسی لے کر آئیے. آپ صنعتوں کو یوٹیلیٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ عام لوگوں پہ بوجھ پڑائیں گے تو کیسے لوگ پنپیں گے, کیسے آگے بڑھیں گے, مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو پوری پاکستانی قوم کے سوال. جماعت اسلامی اس کی ترجمانی کر رہی ہے. راستے موجود ہوتے ہیں, ول چاہیے ہوتی ہے, اور سب سے پہلے تو آزادی چاہیے ہوتی ہے. غلام لوگ کیا کریں گے؟ تو غلام لوگوں کو سے کچھ کروانا ہے تو پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ عوامی دباؤ ڈالا جائے گا, مزاحمت کی جائے, پرامن مزاحمت کی جائے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہے. میں پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک بجٹ تو آئے گا اور چلا جائے گا, اور اس میں جو کچھ ظلم ان کو کرنا ہے یہ کریں گے. ہمیں تو ہر مہینے, ہر 15 دن میں ایک بجٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جب قیمتیں جو ہے پیٹرول کی اور بجلی کی اور گیس کی طے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. ہر کچھ دنوں میں نیپرا کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اور کبھی 9 روپے اضافہ, کبھی 3 روپے اضافہ, کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, کوارٹرلی چارجز, اور فلاں چارجز, اور ٹیرف, اور لائن لاسز بھی ہم پر. آئی پی پیز کے نخرے, آئی پی پیز کی کرپشن, اور بھگتے پاکستان کے عوام. 2800 ارب روپے پاکستان کے عوام ادا کریں, اور جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے ہم ادا کریں. سب معاہدے ریوائز ہو سکتے ہیں. کوئی اتنی جرت نہیں رکھتا پاکستان میں کوئی بھی لوکل آدمی جو گورنمنٹ کے آگے کھڑا ہو کر کوئی کیس کر سکے. سب کے کچے چٹے گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ وہ عدالت میں چلے جائیں گے. آپ کو تو چائنا سے بھی نیگوشیٹ کرنا چاہیے, ان کے بھی اگر 500 ارب روپے ہیں تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. چائنا ہمارا دوست ہے, اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمالیہ سے بھی اونچی اور بحر الکاہل سے بھی گہری دوستی ہماری اس کے ساتھ ہے, لیکن ہماری دوستی ہمارے باہمی مفادات کی بنیاد پر ہے. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو دوستوں کے ساتھ بات پھر دوستی اور وقار اور عزت کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کا غلام بن کے تو نہیں ہونی چاہیے. دشمنی میں بھی غلام نہیں بننا چاہیے, دوستی میں بھی نہیں بننا چاہیے. اس لیے چائنا سے بات کی جائے گی کہ ہم آپ کو فلاں 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 جگہ کے اوپر فائدہ دیتے ہیں, فلاں فلاں جگہ پہ آپ سے فائدہ لیتے ہیں, آئیں مل کر ہم جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ 500 ارب روپے تو ذرا اپنے سائٹ پہ کیجیے. یہ ہوگا, کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ بات ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ جا کر وہاں پر اپنے آرمی چیف کو انٹروڈیوس کرا رہے ہوں تو کہ بھئی یہ ہمارے آرمی چیف ہیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کیا کریں گے. سب کو معلوم ہے کہ آپ نے پلیسمنٹ کیا کی ہوئی تھی, کس کو کہاں بٹھانا ہے. آپ کو تو آپ ڈپلومیٹک پروٹوکولز کا بھی اندازہ نہیں ہے. آپ جس طرح پاکستان میں حکومت میں آئے آپ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی بھی آپ کو دنیا میں ایسی کرنا, ایسا نہیں کرنا ہوتا. بھائی کیوں ہماری افواج کی اور ہماری قوم کی اور ہماری پاکستان کی ریاست کی عزت کو خاک میں ملاتے ہیں. بیہیو تو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, ایسی بھی کیا ذہنی غلامی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری تقریر تھی یہ ناکامیاں ہیں, اور ان ناکامیوں کو قبول کرتے ہوئے اب کم از کم کچھ اقدامات تو ایسے کر لیں جس میں لوگوں کو کچھ ریلیف ملے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو
چند پہلوؤں کی نشاندہی کی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں ظاہر ہے اس میں اور کی جا سکتی ہیں, اور آج اگر یہ تقریر جب وزیر خزانہ صاحب کی آئے گی تو اس کے اوپر ہم تمام ماہرین, ابھی بھی ہم نے ظاہر ان پٹ لیا ہے اپنے بہت سارے ماہرین کا, ہمارا ایک پورا سسٹم موجود ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کریں گے. صرف تنقید نہیں کرنا چاہتے ہم راستہ بھی دکھا رہے ہیں, جو ہو سکتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں, اور جہاں آگے چل کر لانگ ٹرم میں ہونا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.